السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں حافظ انیس آپ لوگوں کا ہماری چینل ابو اسید کے اندر دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے کہ اسلامی تہذیب کو باقی رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اب زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز و بھائیو، اسلام دنیا کا سچا مذہب ہے اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک نظام دیا ہے، ایک قانون دیا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی رہنمائی کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ نکاح و طلاق، حیات و ممات، معاشرت، حسن اخلاق، احسان کے تمام شعبوں میں جو رہنمائی مذہب اسلام نے کی ہے، کسی اور مذہب کے اندر اس کی نظیر کو تلاش کرنا، اس کی مثال کو تلاش کرنا وقت کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اقوام عالم میں مسلمان ہی وہ قوم ہے جو مہذب ہے اور اپنے ایک تعلیم اور تہذیب رکھتی ہے۔ مسلمانوں کی ایک شان ہے جو دیگر مذاہب باطلہ سے اہل اسلام کو نمایاں کرتا ہے اور عالمی نقشے پر مسلمانوں کی شناخت کو واضح کرتا ہے۔ دوستو، ایک دور تھا کہ جب مسلمان نکاح و طلاق، تربیت اولاد، کھانے پینے اور انسانیت کے حقوق کی رعایت کرنے میں اسلامی تہذیب اور ثقافت پر عمل کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ حالات نے مسلمانوں سے ان کی یہ چیزیں چھین لی اور مسلمان غیروں کے طرز کو فالو کرنے لگے اور اسلامی تہذیب اور اسلامی تعلیمات سے دور ہونے لگے، کنارہ کش ہونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پورے عالم میں پسپا ہو رہا ہے اور باطل دن بدن عروج پر جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام کام مسلمانوں کے تھے، لیکن مسلمانوں نے یہ چیزیں چھوڑ لی اور غیروں نے یہ چیزیں اپنا کر اپنے لیے ترقی کی راہ ہموار کر لی۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سابق مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی قوم کو دیکھو کہ وہ ناحق ہونے کے باوجود ترقی کر رہی ہے تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز ان کے ہاتھوں لگ گئی ہے۔ آج یورپ اور امریکہ مادیات میں ترقی کر رہا ہے۔ وہاں کی خاص بات ہے کہ وہاں کے لوگ جفاکش، محنتی، امانت دار، دیانت دار اور صفائی پسند لوگ ہیں۔ ان کے اندر معاملات کی صفائی موجود ہے۔ وہ وقت کو صحیح طور پر استعمال کرنا جانتے ہیں، برخلاف مسلمانوں کے کہ یہ تمام کام انہی کے تھے، مگر مسلمانوں کی توجہ اس کی طرف سے یکسر ہٹ گئی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر جنم لینے والی برائیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لبرلزم، روشن خیالی، انسانی حقوق کی پامالی، فحاشی، عریانیت، سیکسول ایکٹیویٹیز ان ممالک کے اندر عروج پر ہے، لیکن ان برائیوں کے باوجود ان ممالک کی اچھی باتوں سے چشم پوری نہیں کی جا سکتی۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج مسلمان قوم کے اندر بھی مغربی تہذیب کی کرن تیزی سے پھیل رہی ہے اور مغرب کی تہذیب کو باقاعدہ طور پر فالو کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کی ایک تعلیم اور تہذیب ہے جس میں انسانی حقوق کی رعایت بھی ہے، جس میں معاشرے کے اندر سے
بے حیائی کے خاتمے کے لیے قیمتی تعلیمات بھی ہے، اور نکاح و تقریبات کے موقع پر ہونے والی خرافات کے سدباب کے لیے لغام بھی ہے، اور انسانیت کی تعلیم اور تربیت کے لیے انمول خزانہ بھی ہے۔ سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 5 برس کی ہو جاوے تو اس کی تعلیم کا انتظام کرو، اور جو تمہاری اولاد کا پہلا کلمہ ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو۔ ہم نے اپنے اولاد کو شیر خواری میں ہی یعنی دودھ پیتے ہی سے انگریزوں کی تعلیم دی ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد لڑکپن یعنی بچپنے میں ہی سے ہم نے اس کو موبائل کا تحفہ دیا، قیمتی تحفہ دیا، اور ٹی وی پر منچاہا پروگرام دیکھنے کی کھلی اجازت دی، تو کیا بڑا ہو کر ان کی یہ عادتیں چھوٹ جائے گی؟ میرے بھائیوں، ایک وہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کو دودھ بھی پلایا کرتی تھی تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ کی صدائیں لگایا کرتی تھی، اور دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ ان بچوں کے اندر اسلامی تہذیب اور توحید کی معرفت بھی داخل ہوا کرتی تھی۔ بے حیائی، عریانیت اور لبرل خیالی آج تیزی سے پھیل رہی ہے مسلمانوں کے اندر۔ شادی بیاہ کی وہ تقریبات جس میں اسلامی اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہونی چاہیے، ان تقریبات میں بے حیائی کا سیلاب امڑا ہوا ہے۔ یہاں ایک ہی پنڈال میں ایک ہی مقام پر عورتوں اور مردوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور ایک اجنبی شخص کے ذریعے سے عورتوں کی مجلس میں جا کر ان کی ویڈیوگرافی تیار کی جاتی ہے، اور شرم و حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ حالانکہ حیا اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اکثر زناکاری اور عورتوں کی عصمتیں بے حیائی کی وجہ سے نیلام ہوتی ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے اور مردوں کو نیچے نگاہ رکھنے کا، لیکن آج نہ ہمارے قوم کے مردوں کو اس کی فکر ہے اور نہ عورتوں کو۔ آج کی مسلمان عورتیں نقاب میں بھی اس قدر جاذب نظر دکھائی دیتی ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ حالانکہ میرے دوستو، اسلام کے اندر برقع فرض نہیں ہے، پردہ فرض ہے، لیکن آج مسلمان عورتیں، آج مسلمان خواتین لوگوں کی بھیڑ میں ایسے نقاب اور ایسے لباس زیبیتن کرتی ہے کہ وہ مردوں کی جستجو کو بڑھا دیتا ہے۔ عورتوں کے بارے میں اسلامی تعلیم یہ ہے کہ وہ جب ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے تو آرائش اور بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرے، اور عام گزرگاہ سے، عام راستے سے بچ کر کنارہ چلا کرے، اور اجنبی شخص سے ضرورتاً بات کرتے وقت اپنے زبان کے اندر کشش پیدا نہ کرے، اور مٹھاس نہ ہو، اپنی زبان کے اندر شیرینی نہ ہو۔ یہ وہ تعلیمات ہے جو ایک بہترین معاشرہ بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اخلاق و گفتار میں اسلامی تعلیم یہ ہے کہ سب سے زیادہ سچائی کو پسند کیا جاوے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچائی کا انجام جنت اور جھوٹ کا انجام دوزخ بتایا ہے۔ قرآن کریم نے سچ اور سیدھی بات کو اعمال کی درستی اور گناہوں کی معافی کی ضمانت قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ دنیا کے اندر تو رنگ لاتا ہی ہے، اور لیکن آخرت کے اندر اس کے وہ بول محفوظ ہو جاتے ہیں جس کا عنقریب حساب لیا جائے گا۔ اور انسانوں سے گفتگو کے آداب میں یہ بھی ہے کہ نرم گفتگو کی جاوے اور درستی اور کڑواہٹ سے بچا جاوے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس دعوت کی ایمان کے لیے بھیجا گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے خاص طور پر نرم کلامی کی ہدایت دی تھی۔ تو اسلام میں نرم گفتگو کا لوگوں سے جو آداب ہے وہ نرم گفتگو کا بھی ہے، اور کسی کے گھر میں جانے کے وقت اسلام ہماری رہنمائی اس انداز میں کرتا ہے
کہ ایمان والو جب تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل ہوو تو اہل خانہ کو گھر والوں کو سلام کیے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر داخل مت ہو، اس لیے کہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور تم اس سے نصیحت حاصل کرو گے۔ اور اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ پھر بھی جب تک اجازت نہ مل جاوے گھر کے اندر انٹری مت کرو، گھر کے اندر داخل مت ہو۔ اور اگر وہاں سے واپس ہونے کو کہا جاوے تو واپس ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ وہ تعلیم اور تہذیب ہے جس کی حفاظت کرنا اور جس پر عمل کرنا اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمان قوم اپنا جائزہ لے کہ وہ کتنا اسلامی تعلیم پر عمل کرتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانیت پر ہونے والے انعامات، چاند کی ٹھنڈک، گلاب کی رنگت، موتیوں اور بیلوں کی خوشبو، باد نسیم کے جھونکے، ساون کی بہار اور برسات کا نخار، یہ سب اسی لیے ہے کہ انسانیت کی ثابت قدمی کا امتحان لیا جاوے اور انسان کے ورع و تقوی اور اطاعت و فرمانبرداری کا امتحان ہو کہ انسان اس دنیا میں اللہ کے قانون پر عمل پیرا ہوتا ہے یا اس دنیا میں پڑھ کر اپنے خالق و مالک کو بھلا دیتا ہے۔ دوست، اطاعت و فرمانبرداری کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے مقام کو پہچانے اور ہر ممکن اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی جاوے اور غیروں کی تعلیمات کو ہر ممکن چھوڑنے کی سعی کی جاوے، کوشش کی جاوے، تب جا کر کسی حد تک اسلامی تعلیمات ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں اور پورے عالم میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔